रहीम दिहाड़ डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ मोस्ट ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी जो कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अहम तरीन इशूज़ पे हम बात करें और पब्लिक के लिए अवेयरनेस का ये ज़रिया बने प्रोग्राम और पब्लिक की रहनुमाई हो सके। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहिबा डॉक्टर दुर्रे शहबार सिकंदर आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि MBBS MCPS सर्टिफाइड मेंबर हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन USA की। इसके अलावा आप स्पेशलिस्ट हैं इन स्किन, हेयर, नेल, एस्थेटिक मेडिसिन एंड लेज़र थेरापी। तो आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ गेस्ट से इनकी मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा मालूमाती होने जा रहा है और आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरफियात से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो आपने ये डर्मेटोलॉजिस्ट बनना ही क्यों ज़रूरी समझा? आप मेडिकल के शोबे में क्या शुरू से ही आना चाह रही थी और ये डर्मेटोलॉजी है क्या? थोड़ा सा हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफा फरमाइए। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन पूछा मेरे से, क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर किसी शो पे जाता है तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको शुरू से शौक़ था या आपका शौक़ बाद में पैदा हुआ। बेसिकली दिस वाज द विश ऑफ माय पेरेंट्स। मैंने अपने पेरेंट्स की विश को पूरा किया है, बट जिस टाइम पे फिर मैंने मेडिकल कर लिया MBBS के बाद, तो मुझे फिर अपना इंटरेस्ट पैदा हुआ डर्मेटोलॉजी में, एंड नाउ इट्स माय पैशन। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप ये फरमाइए कि जिल्द की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है और जिल्द चूँकि एक बैरूनी कवर होता है, क्या जिल्द में जब कोई बीमारी पैदा होती है तो सिर्फ जिल्द ही ख़राब होती है या उससे पैदा होने वाली बीमारी का जिस्म के दीगर हिस्सों पे भी असर पड़ता है? ये जिल्द की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाइए। देखिए जी, स्किन इज़ लाइक अ बैरियर। ये एक हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ से, हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जिल्द की हिफाजत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एट टाइम दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो स्किन के को देख के हमें पता चल जाता है कि ये जिल्द के अंदर कोई आपके ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम था जिसकी रिफ्लेक्शन आपकी स्किन पे आई है। तो स्किन की केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसलिए कि आपका एक कॉस्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिल्द की बीमारियां बहुत सारी ऐसी हैं कि जो अगर हम उनको ना ख्याल करें, उनको ना ट्रीट करें, तो वो फैलते हुए आपकी इंटरनल बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती हैं। राइट। आपने जैसा कि फरमाया कि जिल्द की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है और इंटरनल बॉडी भी इससे इफेक्ट होती है अगर हिफाजत ना की जाए। इसकी हिफाजत के लिए अगर कोई चीज़ पैदा हो जाए तो आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही होती हैं। बिलखुसूस लोग सोशल मीडिया का फोरम्स इस्तेमाल करके, मार्केटिंग करके मुख्तलिफ़ किस्म की लोशंस, क्रीमें और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त किस हद तक मुफीद है या नुकसानदेह साबित हो सकती है? इस हवाले से क्या कहेंगे जो मार्केट में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की भरमार है और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ मेडिकल पर्सन, इसकी क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो ओवर द काउंटर एक आम इंसान जाके लेता है, दे आर ऑल फिल्ड विद स्टीरॉइड्स एंड मर्करी। स्टीरॉइड जब आप लगाना शुरू करते हैं तो एक इंस्टेंट ग्लो आता है और इसी चीज़ को ये कंपनी वाले कैश करते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में एक कॉम्प्लेक्स है कि वी वांट टू बी फेयर। तो वो उस वजह से जब भी कोई लेने जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिले कि जिसको यूज़ करके मैं ग्लो करूं। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब हर प्रोडक्ट में जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल रही है, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एक्सक्लूडिंग सम स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड जब आप यूज़ करेंगे कुछ दिनों के लिए आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके फेस पे ग्लो आएगी,
اور آپ برائٹ ہو جاؤ گے، لیکن آفٹر سم ٹائم اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس میں ہمارے سب سے پہلے ایکنی ہوئے گی، پھر آپ کی چھائیاں آ جائیں گی، آپ کی تھننگ آف اسکن ہوگی، آپ کی اسکن اتنی تھن ہو جاتی ہے کہ ہماری ویسلز اس میں سے ویزیبل ہو جاتی ہیں، اور اینڈ میں آپ کی ہیئر گروتھ آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کے دیکھتے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دیز آر آل دیٹ ایڈورس ایفیکٹس آف اسٹیرائڈ. سیکنڈلی مرکری اس ڈوز میں ان کریموں میں ڈلی ہوئی ہے کہ وچ از کارسینوجینک، دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. لیکن اب پبلک بھی کیا کر سکتی ہے، وہ لوگ دے آر ناٹ اویئر. بڑے اچھے نون پروڈکٹس ہیں، ان کے اندر بھی اب یہ چیزیں ڈل رہی ہیں، لیکن پبلک کو پتہ نہیں چلتا. اب ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اپنی پبلک کو اویئر کریں کہ آپ بلائنڈلی کوئی پروڈکٹ مت لو. اٹس بیٹر کہ آپ ایک ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں، اسپیشلی لائک ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ونٹر. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک مارکیٹ میں جا رہے ہو، ایک اسٹور پہ جا کے آپ ایک سیلس مین سے پوچھ کے پروڈکٹس لے رہے ہو، اٹس بیٹر ٹو گیٹ اے کنسلٹیشن ود اے پراپر ڈرماٹولوجسٹ. ہم آپ کو ویدر کے اکارڈنگلی، آپ کی اسکن کے اکارڈنگلی، آپ کی ایج کے اکارڈنگلی ایک اسکن کے روٹین دے دیتے ہیں، اینڈ دین یو کین فالو اٹ فار دا ہول ویدر. جی رائٹ میم، آپ بڑی ویل ایکسپیرینسڈ ہے اور میں آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا. جس طرح آپ نے فرمایا کچھ پروڈکٹ ناٹ ریکمینڈیڈ اور وہ بھی سیل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ جو سادہ لوگ جو ہیں وہ برائٹ قسم کے اور بڑے بڑے اشتہارات دیکھ کے جو ہے وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ IHRA اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو کیا کرنا چاہیے. آپ لوگ تو اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے بھی وقت دیا، ابھی بھی آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کی اتھارٹیز کیا کریں ان چیزوں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ ان پروڈکٹس کو بین کر دیں. کیونکہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ایک پروڈکٹ ہے جو شروع میں جس میں کوئی اسٹیرائڈ یا مرکری نہیں تھا، وہ ایک یعنی کہ لائک جنریشن سے وہ ایک فیملی میں یوز ہو رہی ہیں. جیسے ایک بچی آئی ہے، ہر مدر واز یوزنگ دا سیم پروڈکٹ، بٹ ناؤ شی از یوزنگ اینڈ شی از ہیونگ ایکنی، ہیئر گروتھ اینڈ تھننگ آف دا اسکن. تو اس ٹائم پہ اتنی ان چیزوں کا ٹرینڈ نہیں تھا کہ اسٹیرائڈ اور مرکری ڈلے گی. تو جب ایک ہی پروڈکٹ سے ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ بار بار ایک ہی پروڈکٹ سے اس کے ایکنی اور یہ سارے افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس پروڈکٹ کو لیب میں بھیج دیتے ہیں. اور لیب میں جب ہم بھیجتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے اور وہ کتنی اسٹرینتھ میں ہے. تو اب گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں سے تھوڑا ڈسکس کر کے ان پروڈکٹس کو ایک دفعہ لیب میں ٹیسٹ کرائیں اور ان کو بین ہونا چاہیے. جی، اس شعبے سے وابستہ لوگوں سے مشاورت کر کے پالیسیز بنائی جائیں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی موجودگی سے یہ بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آج کل مارکیٹ میں ایک اور چیز ہے، اور بالخصوص شوبز کے لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ رنگت کو گہرا کرنے کے لیے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں. یہ کس حد تک نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا ماہرانہ رائے ہے؟ دیکھیں جی، جو انجیکشنز وائٹننگ کے لیے لگ رہے ہیں، دے آر کالڈ گلوٹاتھائون انجیکشنز. اس میں ہم ساتھ وائٹامن سی، وائٹامن ای، کافی چیزیں فردر کولیجن وغیرہ ایڈ کر کے وین میں دیتے ہیں. اس میں دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ ورک، لیکن اگر آپ ایک اچھی کمپنی کا یوز کر رہے ہیں، آپ ایک اچھا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. اور اگر آپ کا سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہے وچ از آبویسلی ویری چیپ، اس میں آپ کو رسک بھی ہوتے ہیں، آپ کی کڈنی کو بھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ آبویسلی جب ایک چیز آپ کی وین میں جا رہی ہے تو اٹس رننگ ان یور ہول باڈی، آپ کے بلڈ کے تھرو. تو اس میں صرف یہ ہے کہ دے آر ناٹ بیڈ. کیونکہ دیکھیں، اگر میں آپ کو تھوڑا سا گلوٹاتھائون کا بتاؤں تو گلوٹاتھائون کس طرح یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی. دس از این امیونو ماڈیولیٹر گلوٹاتھائون. تو جو کیمو تھراپی کے پیشنٹس تھے ان کو یہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کی امیونٹی بوسٹ ہو سکے. لیکن اس ٹائم پہ ان لوگوں نے یہ آبزرو کیا کہ جس کو یہ دیا جاتا تھا اس کا کمپلیکشن لائٹ ہوتا تھا. پھر انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کیا اینڈ دین گلوٹاتھائون کے انجیکشنز فار وائٹننگ اسٹارٹ ہوئے. لیکن اب یہ ہے کہ ہر کمپنی بہت سب اسٹینڈرڈ مٹیریل سے یہ بنا رہی ہے، مارکیٹ میں آئے ہوئے. اگر آپ ایک اچھا پروڈکٹ یوز کریں گے تو دین اٹس سیف. رائٹ میم. اچھا میم، ہم اس وقت کیپٹل میں بیٹھ کے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں آپ کے 2 ماشاءاللہ بڑے اچھے کلینکس ہیں اور لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب اسلام آباد اور راولپنڈی یہ جو جڑواں شہر ہیں، ان میں سردی بہت شدت سے ہوتی ہے، اور ان کے ملکہ علاقہ جات جیسے مری ہو گیا، گلیات ہو گیا، ایوبیہ ہو گیا، وہاں پہ برف باری پڑتی ہے اور موسم بڑی شدت سے آتا ہے. تو اس طرح کے سرد موسم میں جلد کی حفاظت کے لیے علاج سے پہلے احتیاطی تدابیر کیا ہیں جو لوگ اختیار کریں؟
करें? बिल्कुल जी, देखिए जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो हम तभी अपने पेशेंट्स को गाइड करना शुरू करते हैं कि नाउ यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन और मैक्सिमम मॉइस्चराइजेशन करनी है। इसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि वो लोग जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है वो ये समझते हैं कि नहीं, हमने स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे मॉइस्चराइज करने से एक्नी हो जाएगी। तो उस केस में हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसमें हम लिपिड बेस्ड आपको मॉइस्चराइजर्स देते हैं, और अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है या ऑयली है तो हमारा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। लेकिन आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कि आपकी स्किन ड्राई हो, फ्लेकी हो, और उसके ऊपर आपकी, क्योंकि ड्राइनेस और फ्लेकीनेस से क्या होता है कि आपकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, आपकी फाइन लाइंस बनती हैं। टू अवॉइड ऑल दिस साइड इफ़ेक्ट्स इट्स बेटर कि आप उसको मॉइस्चराइज पहले ही कर लें। और डॉक्टर साहब, आपने स्किन टाइप की बात की, मैं इसी से आपका एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपनी स्किन टाइप का पता ही नहीं होता और फिर वो अंधेरे में ही जो एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक आम आदमी को अपनी स्किन टाइप का कैसे पता चले कि उसकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, इस बारे में कैसे पता चले? इसी के लिए हम कहते हैं कि आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करें। क्यों? क्योंकि कुछ लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, दे अंडरस्टैंड, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल में यही होता है कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती। हमारे पास जब फर्स्ट टाइम कोई एक आता है पेशेंट कंसल्टेशन के लिए, तो वो अपनी स्किन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा होता है जो स्किन को डैमेज कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप साल में चलें। अगर आपने हर वेदर के चेंज होने पे नहीं अपनी डर्माटोलॉजिस्ट को नहीं भी दिखाना, एटलीस्ट वंस अ ईयर आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्कस करें, आप अपनी एक स्किन केयर रूटीन लें, एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट। जी, डॉक्टर दुर्र शहवार सिकंदर से हमारी बड़ी मालूमाती गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और ब्रेक के बाद मैं इनसे ये पूछूंगा कि घरेलू टोटकों की किस हद तक अहमियत है जो मुफ्त में लोग दे रहे होते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। आज हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट और बहुत ही सीनियर, हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर दुर्र शहवार सिकंदर साहिबा मौजूद हैं, और हम इनकी मौजूदगी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में इनसे रहनुमाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, आप जो बात करेंगी अपनी स्टडी, क्वालिफिकेशन और रिसर्च के मुताबिक बात करेंगी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो टोटके भी बता रहे होते हैं, और अपने सोशल मीडिया पे वीलॉग्स में और अपने मुख्तलिफ फोरम्स पे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए हर तरह के टोटके मार्केट में आ रहे। ये टोटके किस हद तक इनके कान धरने चाहिए और इनको अहमियत देनी चाहिए, ये क्या सिलसिला है डॉक्टर साहब? देखें, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जिससे एक वो इंसान जिसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है वो फुली डैमेज हो जाती है। और मैं हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट बोलती हूँ कि आप इन टोटकों को अवॉइड करें। द रीज़न इज़ कि जो टोटके बता रही हैं, शी हैज़ नो प्रॉपर क्वालिफिकेशन अबाउट द स्किन। ठीक है, आपने किसी ने सुन लिया कि जी बेसन है वो आप फेस पे लगा दो मलाई में डाल के, सपोज लाइक एन एग्जांपल, कि आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, आपके स्किन पे एक्नी है और आपने उसके ऊपर मलाई मीन्स क्रीम लगा दी है, तो आप अपनी एक्नी को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके पोर्स ब्लॉक हैं, उसके ऊपर जब आपने क्रीम लगा दी तो आपने उसको एग्रीवेट कर दिया अपने इशू को, आपके पोर्स फर्दर ब्लॉक हो गए। तो मैं हमेशा इन टोटकों के ख़िलाफ़ बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता कि लाइक कुछ लोग एक्नी में मार्केट से लेते हैं सैलिसिलिक एसिड और पूरे फेस पे लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि सारी स्किन आपकी छिल जाती है। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। राइट मैम। अच्छा, आपने जैसा कि स्किन के बारे में बताया कि जिल्द की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, आपने इन डिटेल गुफ्तगू फरमाई। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, आप ये फरमाइए कि सबसे बड़ी बेहतियाती क्या होती है कि लोगों की जिल्द ख़राब हो जाती है? आजकल तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतने एड्स चल रहे हैं इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। सबसे ज़्यादा जो मैं डैमेज देख रही हूँ वो मैं अपनी न्यू जनरेशन में देख रही हूँ। अब जब आप यंग हो, आप क्यों रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हो, आप क्यों हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हो? क्योंकि देखिए ये चीज़ें हैं एजिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, आप जब यंग एज में इतने सीरम्स, छोटे छोटे यंग बच्चे हैं वो
ایک ایک گھنٹے کے بعد کبھی کوئی پروڈکٹ یوز کریں کبھی کوئی پروڈکٹ یوز کریں, سو دے آر ڈیمیجنگ دیئر اسکن دیم سیلفس. تو اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے ہم لوگوں کو اب, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی چیک نہیں ہے, تو یہ ہمیں خود اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی ایج کے اکارڈنگلی پروڈکٹس یوز کرنے ہیں اینڈ ٹرائی ٹو اوائڈ جو کہ ملٹیپل ایپلیکیشنز, جو کہ آپ آج کل ہر دوسرا بچہ جو ہے, ینگ بچے ہیں 18-19 سال کے بچے ہیں, وہ یہ سیرم بھی یوز کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, آئی سیرمز بھی یوز ہو رہے ہیں, اینٹی ایجنگ بھی ہو رہے ہیں, تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. رائٹ. اچھا میم, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈرموٹالوجسٹ کے پاس جو ہے وہ زیادہ تر فیمیلز ہی جاتی ہیں, کیا مرد اپنی جلد کی حفاظت نہیں کرتے؟ یہ تاثر کس حد تک درست ہے, اور ریشو کیا ہے آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, فیمیلز ہی زیادہ آتی ہیں؟ نہیں, میں اب اس کے آپ کے اگینسٹ جاؤں گی, کیونکہ ہمارے پاس اب تو جی ایکول ہو گیا ہے. جتنی فیمیل ورریڈ اینڈ کنسرنڈ ہیں اباؤٹ دیئر اسکن, اتنے ہی میلز ہیں ہمارے پاس. لائک اگر ہم ہائیڈرا فیشیل دیکھ لیں تو ہمارے پاس 50-50 جا رہا ہے اس وقت, فیمیل بھی لے رہے ہیں میل بھی لے رہے ہیں. ایک ٹائم تھا اسٹارٹ میں, وین آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے پاس فیمیل پیشنٹ زیادہ تھا, لیکن اب میں یہ نوٹس کر رہی ہوں کہ اب میل جو ہیں دے آر آلسو کنسرنڈ اباؤٹ دیئر اسکن. رائٹ. اچھا میم, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لوکل جگہوں سے بھی فیشیل کرا رہے تھے اپنے چہرے کو, تو اس کے کوئی سائڈ ایفیکٹ ہیں؟ یہ کتنا مضر ہے یا کتنا فائدہ مند ہے؟ فیشیل کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سننے والے. یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک ریز کیا ہے. دیکھیں, بیسکلی ہائیڈرا فیشیل وہ چیز تھی کہ جو کہ ایک پراپر ڈرماٹولوجسٹ یا کاسمیٹولوجسٹ کا کام تھا. بٹ انفارچونیٹلی اب ہر پارلر والوں نے چھوٹی چھوٹی مشینیں رکھ لی ہیں ہائیڈرا فیشیل کی. دے آر پٹنگ واٹر ان دوز مشینز اور وہ ہائیڈرا فیشیل کر رہے ہیں. اب ہائیڈرا فیشیل میں ہمارا ایک سٹیپ ہوتا ہے, دیٹ از سکشن پمپ. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, وتھ سکشن ہم آپ کے پورس میں سے ڈیڈ سیل, ڈسٹ, ایوری تھنگ وہ سک ہو کے باہر آ رہی ہوتی ہے, اور ہم ایک پائپ سے آپ کی وہ باہر آ رہا ہے اور دوسرے سے آپ کے سیرمز جاتے ہیں جو کہ آپ کے پورس کو اندر سے کلین کرتے ہیں اینڈ دے اسٹے دیئر. اب دیکھیں, ایک پراپر ڈاکٹر ہے, اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس کو پتہ ہے کہ آپ کی اسکن کے اکارڈنگلی ہم نے کون سا سیرم آپ کو دینا ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ پارلرز والے جو ہیں یہ خود اپنی مرضی سے کوئی سیرم نہیں, کوئی جو پراپر چیز نہیں, دے آر یوزنگ واٹر اینڈ دے آر میکنگ فول ٹو دا پیشنٹس. اچھا میم, یہ فرمائیے گا کہ جلد کی ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہیں, جن کی حفاظت گھر میں بھی ضروری ہے؟ ایک بندہ بیمار ہو جائے تو وہ کیئر کرے کہ وہ دوسرے کو نہ لگ جائے. دیکھیں جی, کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو کنٹیجیس ہیں, بٹ کچھ ایسی بھی ہیں وچ آر ناٹ کنٹیجیس. کنٹیجیس مینس جو ایک سے دوسرے کو لگیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو ایگزیما بھی ہوتا ہے تو باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں لگ جائے گا, تو اس کو ایک کارنر میں کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں دیکھیں, لائک ایگزیما ہے, دس از ناٹ کنٹیجیس, یہ کسی کو نہیں لگے گا. سورائسس ہے, وہ کسی کو نہیں لگے گا. ہاں, فنگل انفیکشن ہے, وہ آپ کو اسپریڈ ہو جائے گی. وائرل انفیکشن ہے, وہ اسپریڈ ہو جائے گی. تو اس میں ایک ہمارا ایک لسٹ آف ڈیزیزز ہے جو کنٹیجیس ہے. تو اٹس بیٹر کہ آپ ایک ڈرماٹولوجسٹ کو وزٹ کر کے اس سے ڈسکس کریں, تاکہ ایک تو بیماری ہوتی ہے پیشنٹ کو, ساتھ جو ایٹیچیوڈ آف دا فیملی ہوتا ہے وہ اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو ان مختلف ڈیزیز سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر خوراک کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کہ انسان کس طرح کی خوراک لے کہ اس کی جلد خراب نہ ہو؟ بالکل, دیکھیں اب آج کل جس طرح ہمارا چل رہا ہے فاسٹ فوڈ, یہ بہت خراب ہے آپ کی اسکن کے لیے. اسکن کو دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے یہ لگا لیا, یا میں نے سن بلاک لگا لیا لائک, یا میں نے سیرمز لگا لیے تو میری اسکن گلو کرے گی. نو, آپ کو دیکھیں اورل بھی آپ جو کھا رہے ہیں, جو آپ پی رہے ہیں, اس کا ایفیکٹ آپ کی اسکن پہ آتا ہے. آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں آپ کے فروٹس ہونے چاہیے, ویجیٹیبلز ہونے چاہیے, میٹ ہونا چاہیے, اور واٹر انٹیک بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ میم. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کچھ لوگوں کو جھریاں پڑ جاتی ہیں, رنکلز آ جاتے ہیں, ان سے بچنا کس طرح کوئی احتیاطی تدابیر کہ ان سے انسان جو ہے وہ ایک ایج سے پہلے ہی بچ جائے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا چہرہ تو اچھا ہوتا ہے, آنکھوں کا کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیے. دیکھیں, اب اسٹیٹکس نے کافی ترقی کر لی ہے کہ ہم ایجنگ کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ وین یو آر اسٹیپنگ ان 30s, تو
تو آپ تبھی سے اپنے کچھ ہمارے ہوتے ہیں لائک آپ منتھلی ہائیڈرا فیشیلس لینا شروع کر دیں. ہمارے کچھ اس طرح کے لیزرز ہیں جو کہ کولیجن سنتھسس کو بڑھا رہے ہیں. پھر ہمارے کچھ ہم آپ کو سیرمز دیں گے. سن بلاک از ویری امپورٹنٹ. تو اگر آپ ٹائملی اپنی اسکن کو ایک تو ٹاپیکل اپلیکیشنز آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے, ساتھ آپ کا منتھلی کوئی ایک ٹریٹمنٹ ہوگا تو آپ کی آبویسلی کولیجن سنتھسس ایک دم ڈراپ نہیں ہوئے گی, تو وہ آپ کا کولیجن بنتا جائے گا اور آپ کے جو جھریاں اور جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے ڈیلے ہو جائیں گے. آلدو ایجنگ از اے نیچرل پروسیس, لیکن ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں ود آر لیزر ٹریٹمنٹ, ود آر ہائیڈرا فیشیلز, اور کچھ ہم ٹاپیکل اپلیکیشنز وغیرہ دیتے ہیں. دوسرا آپ نے پوچھا تھا آنکھوں کے نیچے جو ہلکے ہیں, یہ آج کل ہر دوسرے بندے کے ہیں, اور اس میں تو بلیم کروں گی اس موبائل کو, کیونکہ ہم ہر وقت ہم اس کے اوپر, ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں الاؤ نہیں کرتے تھے کہ یہ ٹی وی ہے تو اتنے ڈسٹینس سے زیادہ آپ نے کلوز بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھنا. لیکن اب بچے موبائل, ہر وقت موبائل ہے آپ کے ہاتھ میں, اور نہ صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈارک سرکلز بڑوں میں ہیں, بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے, اور یہی چیز ہے کہ یہ ہم ہر وقت موبائل یوز کرتے ہیں. رائٹ. اچھا, ابھی ہمارے فورم سے میم پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے, بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی آپ کا یہ انٹرویو ہمارے سوشل میڈیا فورم سے اور ڈیجیٹل میڈیا فورم سے دیکھا جائے گا. آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو عام آدمی ہے اس کے ذہن میں یہ تاثر بٹھا دیا گیا ہے کہ ڈرموٹالوجسٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور ہم کلینک کا وزٹ کریں گے اور ہمارے پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے. یہ ڈرموٹالوجسٹ واقعی مہنگے ہیں؟ اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو گائیڈ کریں. دیکھیں جی, دو طرح کے ڈرماٹولوجسٹ ہیں. میں ایک تو جو ہے جو پراپر جو اسپیشلائز کر کے آیا ہوا ہے وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری آ رہی ہے, اور ایک جو ہے جو شارٹ کٹس لائک MBBS کیا, ایک دو انہوں نے ڈپلومے لیے اور وہ بیٹھ گئے. نارملی یہ جو گروپ آ رہا ہے کہ جن کو نارملی کویک گروپ میں ہم لیتے ہیں, یہ لوگ کیونکہ ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی پرابلم سے آ رہا ہے آپ کے پاس پیشنٹ, تو یہ آپ کو مہنگے مہنگے لیزرز اور مہنگے مہنگے پروڈکٹس پہ ڈال دیتے ہیں. اس میں بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے ایک ڈرماٹولوجسٹ کی کوالیفیکیشن دیکھ لیں کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. اگر وہ پراپر کوالیفائڈ ڈرماٹولوجسٹ ہے تو آپ اس کے پاس جائیں, وہ کبھی بھی آپ کو ان چیزوں پہ نہیں ڈالے گا. لیکن جس کے پاس پراپر کوالیفیکیشن نہیں ہے, اس نے یہی سیکھا ہے کہ میں نے یہ لیزر دے دینا ہے, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لیزر کو کس چیز کے لیے دینا ہے. دے آر دیئر جسٹ ٹو ارن. تو ان لوگوں کو آپ اوائڈ کریں. جی, پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں. آج کی نشست میں ہمارے ساتھ سینئر موسٹ ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر درِ شہوار سکندر صاحبہ موجود تھی, اور آپ ان کے ایکسپرٹ اوپینین سے مستفید ہو رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.